اختر جان مینگل صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن، اس میں جو جینون لوگ تھے ان کو روک لیا گیا اور مصنوعی قیادت کو جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا. اسی طرح سے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا اسی سے متعلق کہ الیکشن میں جینون پارٹیز کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ایک مصنوعی قیادت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. بالکل جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ وہ جو کرائسس جس کو لیڈ بشیر زیب اور اس جیسے دوسرے دہشت گرد ہندوستان کی ایما پہ، افغانستان کی ایما پہ، وہاں پہ اکٹھے ایک ہی کیمپ میں جو ہے وہ ٹریننگ لے کے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی وہ کامن پوائنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے. اگر آپ کو وہ اپنا نمائندہ ڈکلیئر کریں اور آپ کی بات مانیں اور آپ ان کی ذمہ داری لیں تو پھر وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز ایسے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی. اور یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان میں الیکشن فری فیئر ہونے چاہیے، وہاں پہ جینون قیادت کے ہاتھوں میں بلوچستان کی کمان، بلوچستان کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے. بلوچستان کو این ایف سی کے ایوارڈ میں جو اس کا حصہ ہے وہ 5.1 بنتا ہے، 5.1، اس کو اب اس وقت 9% جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کے حصے سے 4% زیادہ. اور اس میں پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت جب یہ 7th ایوارڈ جو ہے وہ ہوا تھا، موجودہ پرائم منسٹر اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے خود پنجاب کا شیئر جو ہے وہ فورگو کیا تھا اور یہ بلوچستان کو کے حصے میں اضافہ کیا گیا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 9% کی بجائے جو ہے وہ 13% ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ وہاں کے جو وسائل ہیں ان وسائل کی تقسیم میں جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہے، اس کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ کہ یہ بات کہاں پہ ہوگی؟ 18ویں ترمیم جو ہے، 18ویں ترمیم سے متعلق اب مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی جو ہے وہ رائے کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور وہاں پہ کچھ کئی جگہوں پہ ایجیٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم میں وفاق کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، فیڈرل کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سارا کچھ جو ہے وہ صوبے میں آ گیا ہے اور صوبے نے وہیں پہ سارا کچھ روک لیا ہے. صوبہ جو ہے وہ اس سے آگے نہ ڈویژن کو، نہ ڈسٹرکٹ کو، نہ تحصیل کو، نہ یونین کونسل کو دے ہی کچھ نہیں رہا. اب تو یہ ایک بات جو ہے وہ اس سے آگے کی ہے. اور 18ویں ترمیم کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ اسے نہیں جو ہے وہ چھیڑا جانا چاہیے، لیکن کنسنسس کے ساتھ. اگر آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق ہوں، مینگل صاحب بھی متفق ہیں، باقی دوست بھی متفق ہیں، تو پھر وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. لیکن وداؤٹ کنسنسس آپ کی بات 100% درست ہے. این ایف سی ایوارڈ 100% درست ہے کہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی جو وداؤٹ کنسنسس ہو. اور میرے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف کا یہ واضح موقف ہے اور وزیر اعظم نے یہ متعدد بار آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ خواہ وہ کینال پانی کے بارے میں ہو، وہ این ایف سی کے بارے میں ہو، وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگی. اس پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات جو ہے جب یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونی ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہونی ہے، یہ اسمبلیز میں ہونی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ سمجھائیں نا میرے بھائی اختر جان مینگل صاحب کو، یہ وہاں پہ کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ یہ آئیں واپس وہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے وہ آ کے بات کریں. یہ بات تو وہیں پہ ہونی ہے نا، وہاں سے باہر تو نہیں ہونی.
اور رہی بات یہ کہ مصنوعی قیادت اور جو ہے یہ برالر قیادت ہے کہاں سے لا کے پولٹری فارم سے لا کے بٹھا دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یقین کریں، آپ ہمارے بہت ہی معتبر اور معزز بھائی ہیں. جب میری پارٹی نے، میرے لیڈر میاں نواز شریف نے پوری پارٹی کی مخالفت کے باوجود آپ کو جو ہے وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا، آپ یقین کریں کہ اس کے کوئی 6-7 ماہ بعد میں جاتی عمرہ گیا اپنے کسی کام سے ملنے کے لیے، تو آگے آپ کے ہی بلوچ بھائی میرے ہم نام ثناء اللہ زہری صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے پکڑ لیا، وہ جو ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو بلوچستان کا بیڑا غرق کر دیا، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو نہیں سکتا جو آپ نے ڈاکٹر مالک صاحب کو جو وہاں پہ چیف منسٹر بنا دیا. لوگ اب پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، لوگ پہاڑوں پہ جانے کا سوچ رہے ہیں. آپ نے یہ بڑا ظلم کیا ہے. بلوچستان کے مسائل کا حل صرف اس بات میں ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو جو ہے وہ آپ فوری طور پہ ہٹائیں. جبکہ میری جماعت اور میرا لیڈر جو ہے وہ حسب وعدہ 2.5 سال بعد بھی آپ گواہ ہیں کہ وہ آپ کو ہٹانے کو تیار نہیں تھا. وہ یہ چاہتے تھے. بسط احترام رانا صاحب، اگر مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور دیتے تو ہم اسی طرح جاری رکھتے. اچھا میں 5 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو 10 منٹ رہ گئے ہیں، سن لیں. 10 منٹ رہ گئے، آپ 5 منٹ دیں تاکہ میں 10 منٹ اور دیں تاکہ کم سے کم اختر جی جان 5 منٹ جواب بھی دے سکیں. میں 5 منٹ میں جی بہتر، جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں. جی بہتر. اسی طرح سے یہ اب 24 کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 24 کا الیکشن کو پہلا ہوا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کوئی الیکشن نہیں ہوا. اور ان الیکشن کے متعلق جو ہے وہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. 2018 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا. اور آپ یقین کریں کہ اب اختر جان مینگل صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 18 کے الیکشن میں شاہ زین بگٹی صاحب جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے وہاں سے. ان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جی ان کو تو جتوایا گیا ہے. یہ سرفراز بگٹی صاحب اس الیکشن میں ہار گئے تھے اور یہ اس وقت غالباً سینیٹر تھے. تو وہاں پہ جو یہ جوڈیشری کی ججز ایلیویشن کمیٹی ہے اس کے یہ ممبر تھے. یہ ہمیشہ اس میں ہمیں اپوزیشن کو جو ہے وہ سپورٹ ووٹ کر دیا کرتے تھے. تو یہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ رانا صاحب وہاں پہ جعلی لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے. یہ اس آدمی کو تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا، یہ اس کو جتوایا گیا ہے اور یہ آ گیا ہے. اب شاہ زین بگٹی کی جگہ پہ جو ہے وہ میاں خان بگٹی ہیں. میاں خان بگٹی وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. اب انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بھی جتایا گیا ہے، ان کو بھی لایا گیا ہے. وہ بھی لائے گئے تھے، اب وہ نہیں آئے اور آ گیا، وہ آگے اس کو بھی لایا گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے فری فیئر ہونے میں جن ضابطوں کی ضرورت ہے، 2 ٹیمیں اگر 22 لوگ جو ہے وہ اصول طے نہ کریں، رولز طے نہ کریں، ان کو آبزرو نہ کریں، تو وہ بیچارہ ریفری جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کس نے روکا ہے سیاسی جماعتوں کو، کس نے روکا ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ الیکشن رولز نہ بنائیں، الیکشن لاز کو جو ہے وہ درست نہ کریں، الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تکڑا نہ کریں، الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ غیر جانبدار نہ کریں، الیکشن رولز میں ایسی چیزیں لائیں کہ جس سے یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، نہ کوئی کسی کو لا سکے نہ وہ کسی کو روک سکے. یہ معاملہ جو ہے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے کرنا ہے. جب 18 میں ہم کہتے تھے کہ جی ہماری 45 سیٹیں جو ہیں وہ آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ سسٹم میں آ گئے ہیں، سسٹم میں رہ کے بات کریں. اب سسٹم نظام قائم ہو گیا ہے، آپ نے آگے اوتھ لے لیا ہے جو ہے وہ اسمبلی میں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں، بیٹھے یہاں پہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں، بیٹھ کے یہ رولز کو ٹھیک کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بنا دیں.
پارلیمانی کمیشن بن گیا، اس کی پہلی میٹنگ ہوئی، پرویز کھٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، اس کے بعد 4 سال دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ جب بھی میں نے پوچھا کہ کھٹک صاحب وہ کچھ کریں، الیکشن دوبارہ بھی ہونا ہے تو اس کا کوئی قانون، کوئی رولز طے کر لیں۔ بھائی خان اجازت دے گا تو دوسرا اجلاس ہوگا، خان نے اجازت نہیں دی، اس لیے دوسرا اجلاس نہیں ہوگا۔